16 مارچ 2024 عیسوی بمطابق 5 رمضان المبارک 1445 ہجری بمقام سینٹ روز پبلک اسکول روزہ عنوان پر مشاعرے کا اہتمام و انصرام ہوا۔ صدارت کے منصب کو استاد شاعر محمد فاروق جاذب نے رونق بخشی۔ نظامت کی باغ ڈور شاعر و صحافی رضوان احمد فاروقی کے ہاتھ میں رہی۔ 1 درجن سے زائد شعراء نے اپنا تازہ و تازہ کلام سنا کر مشاعرے کو مقصدیت کی سند بخشی۔ نصف شب سے رات 3 بجے تک مشاعرہ چلا۔ اس موقع پر زبیر انصاری اور منصور خان صاحبان نے سحری کا اہتمام کیا اور شعراء کا شکریہ ادا کیا۔ نیز ملت مسلمہ کا درد رکھنے والے عالم دین مولانا منت اللہ رحمانی کو عزت و احترام سے یاد کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں بہت ہی خوبیوں و صفات کے مالک جناب سید ضیاء تقوی صاحب کو۔ جب سے یہ ملے ہیں انہوں نے حیرت میں ڈال دیا کہ کچھ لوگ ایسے کہیں کہیں نہ مخفی رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپائے رہتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں کلام تو لگتا ہے کہ فنکار کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کچھ نئے گوشے ہوتے ہیں۔ ان کو بزم شمس میں نے سنا تو ان کے کلام کو سن کے واقعی حیرت ہوئی کہ یار یہ کہاں تھے اب تک۔ پھر بزم نور میں ہی تشریف لائے اور بزم نور کے بعد میں نے پھانسا ان کو یہاں کے لیے۔ اب یہ ہر بار متاثر کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، ورنہ فنکار پھنستا ہی نہیں آسانی سے۔ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں۔ ایک تو روزے کی ردیف تھی تو یہ کنفیوژن ہو رہا تھا کہ کیا کہیں اس میں، غزل کہیں تو کیسے کہیں۔ بہرحال کچھ شعر ہوئے ہیں جناب صدر کی اجازت سے۔ مطلب سماعت فرمائیں۔ دیکھیں کہ ہے مسلمان کے کردار کی قوت روزہ، ہے مسلمان کے کردار کی قوت روزہ، اس کو بتلاتا ہے تقوی کی فضیلت روزہ۔ ہے مسلمان کے کردار کی قوت روزہ، اس کو بتلاتا ہے تقوی کی فضیلت روزہ۔ ہے مسلمان کے کردار کی قوت روزہ، اس کو بتلاتا ہے تقوی کی فضیلت روزہ، اور دور کر دیتا ہے تقدیر کی ظلمت روزہ، دور کر دیتا ہے تقدیر کی ظلمت روزہ، جگمگا دیتا ہے انوار سے قسمت روزہ۔ ادب دور کر دیتا ہے تقدیر کی ظلمت روزہ، جگمگا دیتا ہے انوار سے قسمت روزہ، اور 30 دن خالق اکبر کے ہیں مہماں صائم، 30 دن خالق اکبر کے ہیں مہماں صائم، اس لیے کرتا ہے ان سب کی ضیافت روزہ، اس لیے کرتا ہے ان سب کی ضیافت روزہ۔ ادب جوئے جذبات میں برپا ہو تلاطم کیسے، جوئے جذبات میں برپا ہو تلاطم کیسے، باندھ کی شکل میں کرتا ہے حفاظت روزہ۔ ادب جوئے جذبات میں برپا ہو تلاطم کیسے، باندھ کی شکل میں ادب جوئے جذبات میں برپا ہو تلاطم کیسے، باندھ کی شکل میں کرتا ہے حفاظت روزہ، اور بھوک اور پیاس سحر سے تادم افطار سبھی لمحوں میں، سحر سے تادم افطار سبھی لمحوں میں صاف و شفاف بنا رکھتا ہے نیت روزہ۔ سحر سے تادم افطار سبھی لمحوں میں صاف و شفاف بنا رکھتا ہے نیت روزہ، بھوک اور پیاس سے مفلس کی ہو آگاہ بشر، بھوک اور پیاس سے مفلس کی ہو آگاہ بشر، بخش دیتا ہے وہ انسان کو فراست روزہ۔ بھوک اور پیاس سے مفلس کی ہو آگاہ بشر، بخش دیتا ہے وہ انسان کو فراست روزہ۔ بھوک اور پیاس سے مفلس کی ہو آگاہ بشر، بخش دیتا ہے وہ انسان کو فراست روزہ، اور آبرو فاقہ کشوں کی نہیں جانے دیتا، آبرو فاقہ کشوں کی نہیں جانے دیتا، اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے غربت روزہ۔ آبرو فاقہ کشوں کی نہیں جانے دیتا، اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے غربت۔ آبرو فاقہ کشوں کی نہیں جانے دیتا، اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے غربت روزہ، اور دولت حسن پہ، اب یہ تھوڑا سا غزل کی طرف، کہ دولت حسن پہ صائم کی نظر تک نہ گئی، دولت حسن پہ صائم کی نظر تک نہ گئی،
یعنی دکھلا گیا اس کو کوئی جنت روزہ ادا دولت حسن پہ سائم کی نظر تک نہ گئی، یعنی دکھلا گیا اس کو کوئی جنت روزہ، اور تھے کٹھن صبر و قناعت کے مفاہیم مگر، تھے کٹھن صبر و قناعت کے مفاہیم مگر بن گیا ان کے لیے ایک علامت روزہ، تھے کٹھن صبر و قناعت کے مفاہیم مگر بن گیا ان کے لیے ایک علامت روزہ۔ اور اس میں آخر کے 3 شعر جو ہیں مقطع سمیت وہ سلام کے ہو گئے ہیں، تو سماعت فرمائے کہ پیاس بڑھتی ہے سلامی کو سوئے کرب و بلا، پیاس بڑھتی ہے سلامی کو سوئے کرب و بلا، جب بھی پا جاتا ہے سورج کی تمازت روزہ، پیاس بڑھتی ہے سلامی کو سوئے کرب و بلا، جب بھی پا جاتا ہے سورج کی تمازت روزہ۔ اور ذہن میں مسجد کوفہ کی اذان گونجتی ہے، ذہن میں مسجد کوفہ کی اذان گونجتی ہے، یاد دلواتا ہے ہم کو شب ضربت روزہ، ذہن میں مسجد کوفہ کی اذان گونجتی ہے، یاد دلواتا ہے ہم کو شب ضربت روزہ۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ روز عاشور کا فاقہ بھی رکھو، روز عاشور کا فاقہ بھی رکھو یاد ضیا، روز عاشور کا فاقہ بھی رکھو یاد ضیا، 2 عبادات سے پا جائے گا نسبت روزہ، روز عاشور کا فاقہ بھی رکھو یاد ضیا، 2 عبادات سے پا جائے گا نسبت روزہ۔ سید ضیاء تقوی صاحب کے کلام میں 3 شعرز تھے، یعنی انہوں نے روزے کا بھی حق ادا کیا اور اسی ردیف کے ساتھ انہوں نے تغزل کے دائرے بھی بنائے، وہ بھی اچھے شعر تھے۔ بالخصوص سلام کے حوالے سے 3 شعر آپ نے پڑھ کے آج کی محفل کو اور قیمتی کر دیا، بہت شکریہ۔ اب میں پڑھوں کلام تو اور محفل کو ڈبو دوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا دھماکہ ہو جائے، کلام کہنا اس کے بعد پڑھنا جو کمال جس شخصیت میں ہے وہ صرف رضا صاحب میں ہے۔ آپ ان کو دیکھیے، رضا صاحب جس طرح سے ان کی غزل یا ان کا کلام ہچکولے لیتا ہے وہی خاص چیز ہے۔ جیسے ملیح آبادی خان صاحبوں کے سامنے کوئی پردہ آپ ڈال دیجئے تو عصمت ملیح آبادی کلام پڑھیں یا خان محمد عاطف ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ رضا صاحب کو سنیے اور ان کے استاد اگر حیات ہوتے مشتاق لکھنوی صاحب تو صرف پڑھنے کا ذرا سا فرق تھا لیکن انداز سیم وہی ہے، بس پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ باپ کا اثر بیٹے میں آئے یا استاد کا اثر اتنا شاگرد میں آئے کہ استاد کو یاد رکھا جائے۔ یہ ہم کو ملے تھے مشتاق لکھنوی صاحب کے حوالے سے، جب ان کو دیکھتا ہوں تو ان کو ضرور یاد کرتا ہوں۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر استاد حیات رہنا چاہیے، لیکن جب تک نسیم اختر حیات رہے بہت سے لوگوں کو شاعر ہی نہیں مانا گیا، جیسے ہی وہ گئے لوگوں نے کہا سنجے مصرا بھی شاعر ہیں یا بہت سے لوگ شاعر ہیں، تو استاد کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہ جائے تو یہ ویسا ایک مصیبت رہتی ہے کہ یار یہ قاری شمشیر کلام پڑھ رہے ہیں، بہت عمدہ کلام ہے، اس کے مطلب مرزا شارق بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تہمت ہٹانے کے لیے بھی اللہ کسی کو بلا لیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت خوبیوں کے مالک تھے وہ۔ اگر گھوڑا کہتے تھے تو باقاعدہ دوڑا کے بتاتے تھے، تلوار کہتے تو باقاعدہ کاٹ کے بتاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو خوبیاں مجلسوں میں سکھائی جاتی ہیں وہ کچھ لوگوں میں آ جاتی ہیں۔ جیسے ایک صاحب کا رسم اجرا ہم لوگوں نے کیا کشیر تندیلوی کا، ان کے بیٹے نے جو کلام پڑھا وہ قیامت ڈھا دی اس نے۔ ہم نے کہا یہ شاعر بن جائے تو آپ کی دکان بڑھا دے گا۔ بہرحال جناب رضا صاحب آپ کے روبرو ہیں، ان کا استقبال کیجیے اور ان کو داد و تحسین سے نوازیے۔ چند شعر ہیں ملاحظہ فرما لیں، مطلب ملاحظہ ہو جائے کہ خود اپنے آپ میں رکھتا ہے دلکشی روزہ، خود اپنے آپ میں رکھتا ہے دلکشی روزہ، کڑکتی دھوپ میں جیسے ہو چاندنی روزہ، خود اپنے آپ میں رکھتا ہے دلکشی روزہ، خود اپنے آپ میں رکھتا ہے دلکشی روزہ، کڑکتی دھوپ میں جیسے ہو چاندنی روزہ، کڑکتی دھوپ میں جیسے ہو چاندنی روزہ۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کے سامنے کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، کسی کے سامنے کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جو رکھ رہے ہیں جہاں میں نمائشی روزہ، کسی کے سامنے کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں،
किसी के सामने खाते हैं और न पीते हैं, जो रख रहे हैं जहाँ में नुमाइशी रोज़ा, जो रख रहे हैं जहाँ में नुमाइशी रोज़ा। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाएं कि किसी भी हाल में आज़ाद हो नहीं सकता, किसी भी हाल में आज़ाद हो नहीं सकता, कि डाल देता है शैतान के हथकड़ी रोज़ा। किसी भी हाल में आज़ाद हो नहीं सकता, किसी भी हाल में आज़ाद हो नहीं सकता, कि डाल देता है शैतान के हथकड़ी रोज़ा, कि डाल देता है शैतान के हथकड़ी रोज़ा। और ये भी शेर ख्याल है मुलाज़ा फरमाएं कि हर एक शख्स नमाजी दिखाई देता है, कि हर एक शख्स नमाजी दिखाई देता है, बढ़ा रहा है ये आँखों की रोशनी रोज़ा। हर एक शख्स नमाजी दिखाई देता है, बढ़ा रहा है ये आँखों की रोशनी रोज़ा। मुलाज़ा फरमाएं कि ये जानता है कि अल्लाह की खुशी है यही, ये जानता है कि अल्लाह की खुशी है यही, इसीलिए तो ये रखता है आदमी रोज़ा। ये जानता है कि अल्लाह की खुशी है यही, इसीलिए तो ये रखता है आदमी रोज़ा, इसीलिए तो ये रखता है आदमी रोज़ा। और आखिरी शेर है मुलाज़ा फरमा लें कि एक ऐसी ईद है माहे मुबारक रमज़ान, एक ऐसी ईद है माहे मुबारक रमज़ान, के रख रहे हैं ये दिल और दिमाग भी रोज़ा। एक ऐसी ईद है माहे मुबारक रमज़ान, के रख रहे हैं ये दिल और दिमाग भी रोज़ा, कि रख रहे हैं ये दिल और दिमाग भी रोज़ा। मुक्ताई मुलाज़ा फरमा लें कि पाँचों वक्त के सजदे गवाह हैं रज़ा, कि पाँचों वक्त के सजदे गवाह हैं ए रज़ा, ये जानता भी है कीमत नमाज की रोज़ा, कि पाँचों वक्त के सजदे गवाह हैं ए रज़ा, ये जानता भी है कीमत नमाज की रोज़ा। खुद अपने आप में रखता है दिलकशी रोज़ा, कड़कती धूप में जैसे हो चांदनी रोज़ा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।